Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، وہ ہستی جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جس نے اپنے علم، فہم اور عقل سے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، وہ ہستی آخر کون تھی؟ وہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ۔ علم و عمل کی روشنی اور امت محمدیہ کے لیے علم و دین کا خزانہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں مگر کم ہی سمجھ پاتے ہیں، اور وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کم سنی میں نکاح۔ یہ موضوع بظاہر تاریخی معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت یہ ایمان، عقل اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے۔ دور حاضر میں کچھ لوگ لا علمی، مغربی نظریات یا تعصب کی بنیاد پر اس مقدس واقعے کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نکاح چھوٹی عمر میں کیوں ہوا، کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ مگر جب ہم تاریخ، احادیث اور اس وقت کے معاشرتی حالات کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر سوال کا جواب خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو ایمان، تقوی اور سچائی کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں اسلام کا پہلا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار غار کہا گیا۔ ایسے والدین کی تربیت یافتہ بیٹی کا بچپن بھی پاکیزگی، سچائی اور نور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں لڑکیوں کی شادی عام طور پر جوانی سے پہلے ہو جاتی تھی۔ یہ ان کے سماجی اور قبائلی نظام کا حصہ تھا۔ عمر کا وہ تصور جو آج کے دور میں کم سنی کہلاتا ہے، اس وقت مختلف معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ گرمی کے موسم میں جلد بلوغت آ جانا عام بات تھی اور جسمانی و ذہنی طور پر لڑکیاں بہت جلد بالغ سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یہ نکاح محض ازدواجی تعلق نہیں تھا بلکہ ایک الہی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی، اپنی آخری امت اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی شریک حیات چنی جو دین کی حفاظت میں عظیم کردار ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور زوجہ کو نہیں ملا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرتیں، سمجھتیں اور دوسروں کو منتقل کرتیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں دین کا سب سے بڑا فہم عائشہ کو حاصل ہے۔ یہ قول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا جو خود علم و عمل کے سمندر تھے۔ حدیث کی معروف کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 سے زائد احادیث روایت کی گئی، یعنی امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ ان کے ذریعے دین سیکھتی رہی۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو شریعت کے بہت سے پہلو امت تک نہ پہنچ پاتے۔ یہی تو اس نکاح کی اصل حکمت تھی، علم کا دروازہ کھولنا، سیرت کے پوشیدہ گوشوں کو امت کے سامنے لانا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نکاح چھوٹی عمر میں ہوا، مگر جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے حضرت عائشہ کی عمر کے تعین میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق نکاح کے وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال کے درمیان تھی، جبکہ بعض اہل تحقیق کے نزدیک اس وقت وہ 14 سے 15 برس کے قریب تھی، اور نکاح کے بعد رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل بالغ ہو چکی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شادی کی بنیاد خواہش نہیں بلکہ مقصد، عزت اور ذمہ داری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی عورت کو بطور شہوت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے اس وقت ہوا جب وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی۔
پھر حضرت سودا سے نکاح کیا جو بیوی تھی، اور حضرت عائشہ سے نکاح میں ایک خاص الہی منصوبہ تھا تاکہ دین اسلام کے باطنی پہلو گھر کے اندر کی سنتیں اور عورتوں سے متعلق مسائل امت تک پہنچ سکیں۔ حضرت عائشہ کا بچپن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ انہوں نے دیکھا، سیکھا، سمجھا، اور پھر وہ امت کے لیے علم کا خزانہ بن گئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صرف 18 برس کی تھیں، مگر اس وقت وہ ہزاروں مسائل کا علم رکھتی تھیں۔ فقہ، حدیث، تاریخ، عبادات، معاملات، کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر حضرت عائشہ کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ حضرت عائشہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عروہ بن زبیر جیسے لوگ ان کے در سے علم لیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتی تھیں، جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ دل پر نقش ہو جاتی اور میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ یہ بات کئی احادیث میں آتی ہے، مگر یہ محبت کسی دنیاوی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ذہانت، فہم اور دینداری میں سب سے آگے تھیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اور پھر فرمایا، عائشہ کے والد۔ یہ محبت امت کے لیے پیغام تھی کہ دین میں عورت کی عزت و قدر کا مقام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عورتوں کو کمزور نہیں کہا، بلکہ ان کے ذریعے دین کی تبلیغ کا سلسلہ بڑھایا۔ حضرت عائشہ کی شخصیت اس حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کوئی اعتراض نہیں تو انہوں نے آپ کے نکاحوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراضات جہالت اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کے عرب معاشرے کو سمجھیں، اگر ہم دیکھیں کہ بلوغت کی عمر میں نکاح کی روایتیں اور معاشرتی معیار کیا تھا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل عدل و حکمت پر مبنی تھا۔ یہ نکاح نہ صرف دین کے لیے باعث برکت تھا، بلکہ عورت کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی بنا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں اور یہ میری سب سے بڑی عزت ہے۔ انہوں نے کبھی اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ فخر کے ساتھ کہا، اللہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا۔ یہ میرے لیے دنیا و آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے مثال ہے۔ یہ نکاح بھی امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ دین میں تعلقات کا مقصد ہمیشہ خیر، علم اور اصلاح ہوتا ہے۔ یہ نکاح ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں مقصد صرف دنیاوی خوشی نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر دنیاوی فائدے کے لیے نکاح نہیں کیا۔ ان کے تمام نکاح یا تو بیواؤں کی مدد کے لیے تھے یا دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں دین کی ایسی خدمت کی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شریعت کا بڑا حصہ ہم تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج، طہارت، عورتوں کے مسائل، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ معمولات تک سب کچھ امت کو بتایا۔ یہی تو وہ حکمت تھی جو اس نکاح کے پیچھے پوشیدہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک ازدواجی رشتہ نہیں تھا، یہ علم، ادب، محبت اور دین کے تسلسل کا ذریعہ تھا۔ یہ نکاح ایک الہی منصوبہ تھا تاکہ اسلام کی تعلیمات مکمل ہوں۔ حضرت عائشہ کے ذریعے امت نے گھر کے اندر کی سنتیں سیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو معلوم کیے جو دنیا کے کسی اور راستے سے نہ پہنچ سکتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس واقعے کو اعتراض کی نظر سے نہیں بلکہ عزت و فہم کی نظر سے دیکھیں۔ ہم اپنی نسل کو یہ سمجھائیں
کہ اسلام عورت کی عزت و وقار کا دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم عدل و رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم و کردار سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں علم، ادب، حیا اور دین کی روشنی پھیلائیں۔ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں تاکہ یہ نیکی اور علم دوسروں تک بھی پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔